اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سب سے بڑی نعمت اپنے خزانے سے جو عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہے اللہ کی توحید اور اللہ کو ایک ماننا۔ دنیا کے لحاظ سے بھی یہ نعمت بڑی عظیم ہے اور آخرت میں تو تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ اللہ کی توحید میں اگر ذرہ برابر کفر اور شرک کی آمیزش ہوگی تو اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ توحید دنیا کے اعتبار سے اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس توحید کی برکت سے انسان اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو پہچانتا ہے۔ جب توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، جو بھی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، پتھروں کو دیکھتا ہے، لکڑیوں کو دیکھتا ہے، آگ کو دیکھتا ہے، ہوا کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، چرندوں، پرندوں، درندوں کو دیکھتا ہے، جناتی طاقتوں کے بارے میں اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اور تمام مخلوقات کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میری خدمت، میری سیوا کے لیے اللہ نے بنائی، اور کوئی بھی مخدوم، کوئی بھی مالک، کوئی بھی خدمت لینے والا اپنے خادم کو کبھی اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا۔ کیا کہیں گے آپ اس انسان کے بارے میں جو کسی کمپنی کا اونر ہو، فاؤنڈر ہو، سی ای او ہو، اور وہ اپنے آفس میں صفائی کرنے آنے والے کسی انسان کے سامنے اچانک جھک جائے اور اس کو دیکھ کر اس کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دے؟ لوگ کہیں گے کہ یا تو یہ بیمار ہیں ذہنی اعتبار سے، یا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ حالانکہ دونوں انسان ہیں، برابر کے لوگ ہیں، لیکن عہدے کا جو فرق ہے اس فرق کا خیال نہ کر پانے کی وجہ سے لوگ ان کی عقل میں خرابی ہو گئی ہے، اس بات کا اندیشہ ظاہر کرنے لگے۔ اسی طرح انسان جب توحید چھوڑ دیتا ہے اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، شرک اس کے دماغ پر، اس کے وجود پر، اس کے ذہن پر حاوی ہوتا ہے، تو پھر انسان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ خود کس مقام پر۔
وہ اپنے سے چھوٹی ہر چیز کے آگے سر جھکانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ جانوروں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ پتھروں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ لکڑیوں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ تصویروں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ جناتوں کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات ہوتی ہیں جن مخلوقات کے سامنے وہ اپنے کو جھکا دیتا ہے۔ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، میں کس مقام پر ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میرا کتنا بلند مقام ہے۔ اور جب اللہ کی توحید کا عقیدہ ذہنوں میں مضبوط ہوتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے، یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لہذا میرے لیے یہ جائز ہی نہیں، یہ درست ہی نہیں کہ میں اپنے سے کسی چھوٹے کے آگے سر جھکاؤں، اپنے سے کسی چھوٹے کی عبادت کروں۔ جب میں مخلوقات میں سب سے بڑا ہوں تو پھر میرے لیے صرف یہی جائز ہے کہ میں اپنے خالق کے آگے سر جھکاؤں، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے میرے جسم میں روح ڈالی، جس نے میرے جسم کے اعضاء بنائے، جس نے اس پوری کائنات کو سجایا اور سنوارا۔ تو یہ توحید پہ انسان کو اس کی اپنی حیثیت پہچاننے میں مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس عمل پر، جس عقیدے پر زور دیا ہے اور میں نے بار بار عرض کیا، وہ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ کے ساتھ غیر کے شرک کا انکار۔ ان دونوں کاموں کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے، بلکہ غیر اللہ کا انکار پہلے کروایا جاتا ہے، پھر اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کروایا جاتا ہے۔ لا الہ پہلے ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا وہ تصور نکال دو جو کسی معبود کا، کسی رب کا، کسی الہ کا، کسی خالق کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کی ذات علی۔ یہ دونوں تصورات جب ملتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا مکمل انکار اور اللہ کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت کا اظہار اور اقرار، تب جا کر حقیقی معنوں میں مومن سامنے آتا ہے۔ پھر وہ اس توحید کی نعمت کو سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، مجھے اشعار کے الفاظ صحیح سے یاد نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ ایک اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ ایک اللہ کی توحید جب اس پر انسان پختہ ہوتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں سجدوں سے بچ جاتا ہے، اور جب اللہ کی توحید کا عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تو پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں جگہیں ہوتی ہیں جہاں وہ سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، توحید کی نعمت ہم کو عطا فرمائی، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔
جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، جتنے اللہ کے نیک بندے آئے، جتنے مہان لوگ آئے، جتنے نیک لوگ آئے، جتنے انسانیت کو اچھا راستہ دکھانے والے آئے، جتنے انسانیت کو صحیح بات بتانے والے آئے، ان میں سے کچھ کے نام ہمیں معلوم ہیں، بتا دیے اللہ نے قرآن میں، اور بتا دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں، ان سب نے، اور جن کے نام ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں بتائے گئے، لیکن وہ آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر ملک میں آئے، ان سب نے اچھی باتوں کا جو حکم دیا، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک مالک، ایک خدا، ایک رب، ایک پرمیشور، اس کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پورا قرآن اس دعوت سے بھرا ہوا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی، قرآن بھرا ہے اس سے، لیکن ان کے ماننے والوں نے بھلا دیا اس دعوت کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی عبادت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی، یہی پیغام دیا، لیکن ان کی قوم نے بعد میں بھلا دیا اس پیغام کو، اور تبدیل کر دیا ان کے حقیقی مشن کو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور فلاں کو ہی خدا بنا بیٹھے۔ دنیا کی بہت سی قوموں نے یہ کیا ہے کہ ان کی جو مقدس اور محترم شخصیات گزری ہیں، جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان سب نے آ کر ان کو دعوت دی تھی ایک مالک کی، ایک خدا کی، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کو پہچانو، اسی کو رب مانو۔ لیکن بعد میں ان کے ماننے والوں نے اس دعوت کو بھلا کر انہی کو خدا کے درجے پر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے جو پیغام بھیجا، اس پیغام کو اللہ نے محفوظ رکھا، ان کے ذریعے جو کتاب بھیجی اس کتاب کو محفوظ رکھا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے، کوششیں بہت ہوئی، اسلام کے درمیان اسلام کا نام لینے والے ایسے لوگ کھڑے کیے گئے، مسلمانوں کے درمیان اللہ اور رسول کا نام لینے والے ایسے لوگ کھڑے کیے گئے جنہوں نے شکل بدل لینی چاہیے، جنہوں نے رخ بدلنے کی پوری کوشش کی، جنہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کا یقین اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر لگ جائے، جنہوں نے اسی طرح اسلام کو بدل دینے کی کوشش کی جس طرح یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کر دیا، ان کی لائی ہوئی توحید کو تبدیل کر دیا، ان کے لائے ہوئے پیغام کو تبدیل کر دیا۔ ہمارے درمیان بھی کوششیں ہوئی اور کچھ حد تک کوشش کرنے والے کامیاب ہوئے، بہت سے لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے، بہت سے لوگوں نے، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدائی کا درجہ دے دیا، کسی نے اور کسی بزرگ کو خدائی کا درجہ دے دیا، کسی نے اور کسی اللہ کے ولی کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ امت مسلمہ پوری کی پوری کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ہوں گے کچھ لوگ جن کے راستے بدل جائیں گے، جن کا دین بگڑ جائے گا، جو مکہ اور مدینے والے اسلام کو چھوڑ کر اپنا بنایا ہوا اسلام اس کو فالو کرنے لگیں گے۔ لیکن ہر دور میں ایسے جیالے، ایسے باہمت، ایسے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنے والے اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں موجود رہیں گے جو اسلام کو اس کی اصل شکل کے ساتھ مانیں گے، اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور اسلام لے کر آئے، وہ اسی طرح ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا، قرآن میں اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، اس کے حروف کی حفاظت کریں گے، ثم ان علینا بیانا، اس کے مطلب کی حفاظت کریں گے، اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت کریں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پر قرآن کے حقیقی پیغام کو چھوڑ کر کسی گمراہی کی بات پر جمع ہو جائے۔ صاف اعلان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ صاف اعلان فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں۔ بہت سے لوگ غلط راستوں پر چلیں گے، وہ جہنم کے راستے پر پہنچ جائیں گے، لیکن ایک طبقہ، ایک جماعت، کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے جس راستے پر میں چلا ہوں یا میرے صحابہ چلا۔ وہ دیکھیں گے میری زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ایمان اور اسلام کس طرح تھا، اس کے تقاضوں پر کیسے عمل ہوتا تھا، صحابہ کرام کو اس بات کے لیے کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں کہ تم اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ فلاں اور فلاں کو شریک کر لو، اللہ کو بھی معبود سمجھو، فلاں اور فلاں کو بھی معبود سمجھو۔ لیکن صحابہ کرام نے اس دعوت کو سرے سے نکارا اور بڑی سے بڑی قربانیاں دے کر اور بڑی سی بڑی تکلیفیں برداشت کر کے وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے کاروباروں کے نقصان برداشت کیے، اپنے مکانوں کے نقصان برداشت کیے، اپنے آل اولاد کا دنیا سے رخصت ہو جانا برداشت کیا، خود اپنی جانوں کی انہوں نے پرواہ نہ کی، لیکن کسی بھی حال میں اللہ کی توحید سے ایک لمحے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹنے کو وہ تیار نہیں ہوئے۔ اس تقاضے پر عمل کرنے والے قیامت تک رہیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اصل مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی، اسلام نہ کل کسی بھی دور میں خطرے میں آیا ہے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک اللہ کے دین کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس غلط فہمی کو ہم ذہنوں سے نکال دیں۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ میری اور آپ کی ذات کا ہے، میرا اور آپ کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کہاں جانے والے ہیں، ہمارا شمار کس میں ہونے والا ہے، ہم اللہ کی توحید پر کتنے مضبوط ہیں، کتنے استقامت کے ساتھ ہم اللہ کی توحید کو پکڑے ہوئے ہیں، یا ہم ایک منٹ کے اندر اللہ کی توحید سے دستبردار ہونے کو تیار، یا ہم ذرا سی تکلیف، ذرا سے حالات، ذرا سی لالچ، ذرا سا حرص اور طمع، اس کے لیے ہم اللہ کی توحید سے سودا کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں اور امتحانوں کے دور میں یہ راستے بالکل الگ الگ پیش کر دیے جاتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے، ایمان کا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے، توحید کے تقاضے بھی تمہارے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے ایمان پر، توحید پر، اچھے اعمال پر استقامت کے نتیجے میں ظاہری طور پر حالات بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی ہیں، کچھ قربانیاں بھی ہیں، اور اللہ کی توحید کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں مال بھی ہے، عہدے بھی ہیں، منصب بھی ہیں، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے ظاہری اعتبار سے۔ اب ایسے میں تمہارا امتحان ہے، تم اپنے لیے کس راستے کو پسند کرتے ہو، اپنی عورتوں کے لیے کس راستے کو پسند کرتے ہو، اپنی نسلوں کے لیے کس راستے کو پسند کرتے ہو۔ یہ اختیار تم کو دے دیا گیا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔
یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں سے چھٹائی کر دے گا، تمحیص کر دے گا، الگ الگ کر دے گا۔ فُسْطَاطُ ایمان لا نفاق فی وفسطاط نفاق لا ایمان فی، ایک فسطاط، ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا، مومنین کا، مخلصین کا، صادقین کا، صالحین کا، خاشعین کا، قانتین کا، جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کفر اور شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، اور ایک خیمہ شرک اور کفر کا ہوگا جس میں کہیں ایمان دور دور تک نہیں، بٹ جائیں گے بالکل، ہمارے اور آپ کے درمیان سے بٹ کر الگ ہوں گے، چھٹ کر الگ ہوں گے، ہٹ کر الگ ہوں گے۔ ایسے میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہماری نسلیں کہاں ہیں؟ ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ بار بار قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورتوں اور نسلوں کی فکر کے بغیر آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے نہیں سکتے۔ مرد ایک فرد ہوتا ہے، اس کی افکار، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے اعمال کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہوتی، وہ انڈیویجول ہوتا ہے، انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن عورتیں جس نظریے کی ہوتی ہیں، جس عقیدے کی ہوتی ہیں، جن اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، وہ اس عقیدے کو، وہ اس نظریے کو، وہ ان اعمال کو منتقل کرتی ہیں اگلی نسلوں میں۔ بچے ان کی گودوں میں پرورش پاتے ہیں، بچے ابتدائی کئی سال اپنی ماں کو سب سے زیادہ دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ ماں کے مزاج کا وہ اثر لیتے ہیں، ماں کی طبیعت کا وہ اثر لیتے ہیں، ماں کے اعمال کا وہ اثر لیتے ہیں۔ اس لیے عورتوں سے بے توجہی کر کے، اور بچوں اور نسلوں اور نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے بے توجہی کر کے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں یہ دین، یہ ایمان، یہ اسلام اپنے تقاضوں کے ساتھ باقی رہے گا، تو سب سے بڑی بھول ہے جو ہم کو لگی ہوئی۔ اس غلط فہمی سے جتنا جلدی ہم نکل آئیں گے اتنا بہتر۔ اس وقت پوری قوت کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پوری بیدار مغزی کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہمیں اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے اندر ایمان کو پختہ کر دینے کے کام پر لگ جانا چاہیے دینداروں کو بھی، لگ جانا چاہیے علماء کو بھی، لگ جانا چاہیے داعیوں کو بھی، مبلغوں کو بھی، اور ذمہ داروں کو بھی، اور چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، اور پڑھے لکھوں کو بھی اور جاہلوں کو بھی، اور شہریوں کو بھی اور دیہاتیوں کو بھی۔ جو اس وقت غفلت کرے گا، جو اس وقت یہ سمجھے گا، مطمئن ہو کر اپنی اور اپنے عورتوں اور نسلوں کے ایمان کی طرف سے مطمئن ہو کر جو زندگی گزارے گا، وہ دیکھ لے گا کہ اگلے کچھ سالوں میں کس طرح دین اور ایمان اور اس کے تقاضے اس کے گھروں سے نکلتے چلے جائیں، اور احساس بھی نہیں ہوگا اس کو۔ اللہ کا دین تماشا نہیں ہے، اللہ کی توحید تماشا نہیں ہے۔ جن آسانیوں کے ساتھ اللہ نے یہ دین ہم کو دیا ہے، اگر ہم نے اس دین کی قدر نہ کی، اگر یہ دین ایسا ہی آسان ہوتا، اگر اس دین کے ایمان اور اسلام کے تقاضے ایسے ہی آسان ہوتے، تو پھر کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ایسی تکلیفوں سے کیوں گزرنا پڑتا؟ کیوں بلال پر اتنے ظلم و ستم ہوتے؟ کیوں خباب اور خبیب کو ستایا جاتا؟ کیوں سمیہ کے ساتھ اتنے مظالم ہوتے؟ کیوں عمار اور یاسر پر ایسے مظالم ہوتے؟ کیوں مدینہ منورہ میں بار بار گھیرا بندی ہوتی؟ کیوں احد پیش آتی؟ کیوں خندق پیش آتی؟ کیوں تبوک پیش آتا؟ کیوں حنین میں گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا؟ کوئی واقعات پیش نہ آتے اگر یہ دین اور ایمان اور اسلام اور اس کے تقاضے ایسے ہی آسان ہوتے۔ یہ جنت، یہ اللہ کی رضا، یہ اللہ کی خوشنودی، یہ آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت، یہ ہم نے کوئی سستا سودا نہیں کیا ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ سے، اللہ ہمارا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان سے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری وہ تجارت جس کے خراب ہو جانے سے، جس کے نقصان میں جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے مکانات، یہ پوری تمہاری زندگی اگر تم کو یہ زیادہ عزیز ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے لیے کوششوں کے مقابلے میں، تو پھر انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا کہ وہ کب تم کو آ کر پکڑ۔ ایک مسلمان کے لیے تقاضا بالکل واضح ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کے دل میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت توحید کی نعمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں، یہ نعمت جب تک اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، جب تک اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور پہچانیں گے کہ اللہ کی اس توحید کو ماننے کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں ہم کو کیسی عزت اور رفعت عطا فرمائی، کیسی بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ نے کیسی خرافاتوں سے ہم کو بچا لیا، کیسے عقیدوں سے اللہ نے ہم کو بچا لیا، اور صاف ستھرا ایمان کا، صاف ستھرا شفاف عقیدہ توحید کا اللہ نے اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرمایا۔ اس کو سوچیں، گھر میں اس کے مذاکرے کریں، میں بار بار ہی بات عرض کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھیے اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر اور ان کو سمجھائیے کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، اللہ کی توحید، کہ ہم اس مالک کے آگے سر جھکاتے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو تمام مخلوقات کا بنانے والا، جس کے آگے سر جھکانے کی دعوت تمام نبیوں نے دی، تمام رسولوں نے دی، تمام اچھے انسانوں نے دی، تمام نیک لوگوں نے دی، تمام صحیح راستے پر چلنے والوں نے دی، سب نے یہی کہا اسی ایک مالک کے آگے سر جھکاؤ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس کے بعد جو اچھے انسان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر انبیاء اور رسول ہیں، ان سب کی عزت کرو، ان سب کا احترام کرو، ان سب کے اوپر جن نبیوں کا نام لیا گیا نام کے ساتھ ان پر ایمان لاؤ، جن کا نام نہیں بتایا گیا ان کے بارے میں یہ یقین رکھو کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، احترام اور عزت ان سب کی کرو، لیکن عبادت تمہیں کسی کی نہیں کرنی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے لیے محترم اور مقدس ہے، لیکن ہمیں حکم دے دیا گیا کہ سجدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں کرنا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا امت کو یہ پیغام سمجھاتے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے میری امت مجھے اتنا مت اڑانا، مجھے اتنا آگے مت بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھا دیا کہ اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا، خدا بنا دیا ان کو۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس جب بھی مجھے یاد کرنا تو یہی کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔
میرے ساتھ جو اللہ کا خاص معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر آسمان سے وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ کا پیغام مجھ پر اتارا جاتا ہے، اور اس پیغام میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے انما الہکم الہ واحد، کہ میں سب کو یہ بتا دوں کہ تم سب کا پیدا کرنے والا مالک اور خالق ایک اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جن کے نام قرآن میں آئے یا جن کے نام قرآن میں نہیں آئے، وہ اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے، یہی سمجھاتے رہے، یہی کہتے رہے، اے میری قوم اس ایک مالک کی عبادت کرو جس نے مجھ کو اور تم کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، مکہ میں یہی دعوت دیتے رہے، دور دور سے قبیلے آتے تھے حج کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جا کر ان کو دعوتیں دیتے تھے، بازاروں میں جا کر ان کو دعوتیں دیتے تھے، وہ جس دن تجارت کے لیے جمع ہوتے تھے وہاں جا کر ان کو یہ پیغام دیتے تھے، ایک ہی صدا، ایک ہی پیغام، ایک ہی آواز، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہہ دو، مان لو، یقین کر لو، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ادھر سے پیشکش یہ ہوتی تھی ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، جب ان سے پوچھا جاتا تھا زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، جسموں میں روح کون ڈالتا ہے، ہاتھ پیر کون بناتا ہے، انسان اس پوری کائنات کا، اس یونیورس کا، اس برہمانڈ کا بنانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ قل اللہ، تو وہ کہتے تھے فسیقولون اللہ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ مطالبہ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم نام لیتے ہیں اللہ کا، ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، یغوث، یعوق، ود، نصر، لات، حبل، منات، عزا، آپ بھی ان کی بڑائی بول دیجئے، آپ بھی ان کی ربوبیت کو تسلیم کر لیجئے، تھوڑا سا آپ ان کی بڑائی بولیے، تھوڑا سا ہم آپ کے اللہ کی بڑائی بولیں گے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وضاحت سے کہلوا دی گئی کہ ہمیں ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائیں۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت، یہی توحید کا پیغام، اس توحید کو راسخ کیجئے اپنے اندر، اس توحید کو راسخ کیجئے اپنی عورتوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں، ان کو توحید اور شرک کا فرق بتائیے، توحید اور شرک میں فرق ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجئے، ان کے سامنے یہ لائن کھینچ دیجئے، اللہ کی توحید کے تقاضے یہ ہیں، اور ان لائنوں کو، ان حدود کو کراس کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے، چاہے کسی دھرم کا، کسی مذہب کا، کسی جاتی کا، کسی سماج کا کوئی انسان ہو، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کے برابر میں کوئی پڑوسی اس کا بھوکا سوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ یہ مسلمان کبھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم انسانیت کے اعتبار سے دنیا کی وہ قوم ہے جن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا، ان کی بیماریوں میں ان کا ساتھ دینا، ان کے تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، ان کی بیماریوں کے علاج کی فکر کرنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا، یہ نہ صرف کہ ہم کو سکھایا گیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اپنی ذات سے ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں جب اچھے اچھے لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کے لیے نکلتے تھے اس وقت بھی اپنے صحابہ کو جمع کر کے تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو، کسی نہتے کسی معصوم پر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی عورت پر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی بوڑھے پر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی بچے پر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی معذور پر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ تمہارا مقابلہ اگر میدان جنگ میں ہے تو صرف ان سے ہے جو تم سے مقابلہ کر رہے ہیں۔
یہ جنگوں کے دوران سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم مسلمان وہ قوم ہیں جن کو ہر لمحے یہ یاد رہتا ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یاد رکھو کہ تمام انسان ایک انسان کی حیثیت سے تمہارے بھائی ہیں. ہر پریشانی میں تمہیں انسانیت کے کام آنا ہے, ہر تکلیف میں تمہیں انسانیت کا ساتھ دینا ہے. تمہیں کسی انسان پر کبھی ظلم نہیں کرنا. لا یؤمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم من سلم الناس, ایک حدیث میں من سلم المسلمون اور ایک روایت میں من سلم الناس من لسانه ويده. سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہم اس اعتبار سے سب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں. لیکن بات جب عقائد کی ہو, بات جب نظریات کی ہو, بات جب توحید اور شرک کی ہو, تو ہم پابند ہیں اس کے, اور اس میں کوئی لچک نہیں, کوئی جھجک نہیں, کوئی چوک نہیں. ہم پابند ہیں اس کے کہ ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اللہ کی توحید پر ہم کل بھی قائم تھے, آج بھی قائم ہیں اور موت تک انشاءاللہ قائم رہیں گے. اور اسی کی اللہ سے دعا مانگیں گے, اے اللہ ہمیں اپنی توحید پر زندہ رکھیے گا اور اپنی توحید پر ہی ہمیں اپنے پاس بلائیے. کیونکہ ہمیں تو بتا دیا گیا کہ اللہ دنیا ہر گناہ کو معاف کر دے گا, ہر غلطی کو معاف کر دے گا. وَلَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کیا جائے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے, آپ تمام بھائیوں سے, بزرگوں سے, محترم حضرات سے, موقر حضرات سے, آپ سب اپنے اپنے گھروں کے, اپنے اپنے گلیوں کے, اپنے اپنے محلوں کے, اپنے اپنے علاقوں کے, اپنی اپنی سوسائٹی کے ذمہ داران حضرات ہیں. اور آپ کا اپنے گھر پر, اپنے علاقے پر, اپنے معاشرے پر, اپنی سوسائٹی پر ایک اثر ہے. اس اثر کو, اس وجاہت کو ہم صرف اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں اپنے گھر پر, اور اس اثر کو اور اس خدمت کو ہم اور اس وجاہت کو ہم صرف کسی سیاسی یا کسی سماجی فائدے کے لیے حاصل کریں. اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے اعتبار سے, سماج کے اعتبار سے, اپنے مسلم معاشرے میں اس بات کا پیغام پہنچائیں, اس کی فکر کریں, اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کس طرح میرے گھرانے کا, میرے گھر والوں کا, میرے رشتہ داروں کا, میرے پورے مسلم معاشرے کا, خاص طور سے عورتوں اور بچوں کا, ان کا ایمان کیسے سلامت رکھنا, ان کو توحید کیسے سمجھانی, ان کو شرک اور کفر اور ایمان اور توحید کا فرق کیسے سمجھانا, ان کو اللہ کی توحید پر کیسے ثابت قدم رکھنا, ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس طرح رچا بسا کر داخل کرنی ہے, اس کا جب تک مذاکرہ نہیں کریں گے, جب تک اس بارے میں نہیں سوچیں گے, جب تک اس کے لیے غور و فکر نہیں کریں گے, اور بار بار گھروں میں اس کے تذکرے نہیں ہوں گے, آپس میں بیٹھ کر اس کے مذاکرے نہیں ہوں گے, اللہ کی توحید, اللہ کی توحید, اللہ کا رب ہونا, اللہ کا مالک ہونا, اللہ کا خالق ہونا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ اللہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے, اسی کی بادشاہت ہے, اسی کا نظام ہے, اسی کی طاقت ہے, اسی کے فیصلے ہیں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین, سارے تخلیقات اور سارے فیصلے صرف اللہ کے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کوئی مسئلہ ہو اپنے مالک کو پکارو, تنہائیوں میں پکارو, مجمع میں پکارو, وہ سب کی دعائیں سننے والا, وہ سب کی حاجات پوری کرنے والا, وہ سب کی تمناؤں کو پورا کرنے والا ہے. جب تک اس کو بار بار بولا نہیں جائے گا, اندر اتارا نہیں جائے گا, اس کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی, اس وقت تک پھر یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ نہیں جمے گا. اور جب نہیں ہوگا ایمان مضبوط تو پھر شرک اور کفر اور ارتداد کے جب طوفان سامنے ہوتے ہیں تو پھر ذرا سی لالچ اور ذرا سے خوف میں ایمان کا سودا کرنے کو اچھے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل